سحر و افطار کی بات کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کون چھوڑ سکتا ہے. ابھی آپ نے آیات میں بھی پڑھا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے روزے تم سب پر فرض کر دیے گئے ہیں الا یہ کہ کوئی شخص مسافر ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے, مگر وہ بعد میں کیا کرے گا, ان روزوں کی تعداد پوری کرے گا. ٹھیک ہے, بس اصل بات یہی ہے. اصل میں روزہ چھوڑنے کی اجازت بنیادی طور پر کسی کو بھی نہیں ہے, سبھی کو روزہ پورا کرنا. اب اگر کوئی بیمار ہے یا وہ سفر پر ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے. ترک نہیں اس کو کہتے, اس کو کہتے قضا کر دینا. ترک روزہ ہے, روزہ بالکل ہی چھوڑ دینا, اور اس کو کہتے ہیں روزہ قضا کر دینا. اب اس کو بعد میں تعداد پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس میں مریض میں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے, یعنی آپ خدا نہ کرے کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا, لو لگ گئی, کوئی درد ایسا نکل آیا, کوئی ایسا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اب آپریشن کرنا پڑ رہا ہے, اینٹی بایوٹک جو ہے مسلسل لینی پڑی, کوئی ایسا مرض, تو جتنے روزے چھوٹ گئے وہ بعد میں رکھنے پڑیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ایسی بیماری ہوئی جیسے اللہ رحم فرمائے لیکن کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے, 2 سال ٹریٹمنٹ چلتا ہے, پھر اللہ شفا دے دیتے ہیں, تو وہ جو 2 سال 3 سال کے روزے قضا ہیں وہ رکھنے پڑیں گے جب شفا ہو گئی, بے شک فدیہ بھی دیا ہو. اب ایک ایسا مریض ہے جس کی امید نہیں کہ ٹھیک ہوگا, فرض کریں کہ کسی کو برین ہیمریج ہو گیا, وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے, کوئی امید نہیں ہے وہ بچے ٹھیک ہوگا, اس کی طرف سے فدیہ دے رہے ہیں. اب اللہ نے فضل کیا وہ 5 سال بعد 10 سال بعد ٹھیک ہو گیا اور بالکل صحت مند ہو گیا. اب وہ باوجود کے فدیہ دے چکا ہے, وہ 10 سالوں کے یا 5 سالوں کے روزے لوٹائے گا, اس کو لوٹانا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا مریض جب بھی صحت یاب ہو جائے, کوئی پاگل تھا, پاگل پر آپ کو پتا ہے عاقل پر فرائض آتے ہیں نا, پاگل پر تو نہیں آتے. کوئی پاگل تھا اور امید نہیں تھی کہ یہ ٹھیک ہوگا, یا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو ایسی چوٹ لگی کہ وہ انسین ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو امید نہیں تھی ٹھیک ہوگا مگر وہ ٹھیک ہو گیا, تو جتنے سال کے روزے اس کے قضا ہوئے اس کو ان کی ادا کرنی پڑے گی. اگر کسی کو وقتی طور پر دورہ پڑا, ٹھیک ہے, اگر تو دورہ ایسا پڑا کہ آدھے گھنٹے میں ہوش میں آ گیا, 2-3 گھنٹوں میں ہوش میں آ گیا, پھر تو وہ روزہ اس کا ہے, اس نے رکھا ہوا وہ چلے گا. اور اگر اس کا ایسا دورہ ہے کہ 2-3 دن بے ہوش رہتا ہے پھر ہوش میں آتا ہے, تو وہ پھر جتنے روزے قضا ہوئے وہ ان کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو حائضہ عورتیں ہیں وہ اپنے روزے قضا کریں گی. ٹھیک, یہ بھی ایک طرح کا مرض ہے نا, اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہا, اذن, اذیت ناک چیز, تکلیف دہ چیز, تو یہ بھی ایک مرض ہی کی قسم ہے. تو خواتین جو ہیں اس کے روزے بعد میں قضا کریں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمیں حیض کی حالت کی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا, البتہ روزے لوٹانے کا حکم دیا گیا. تو اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں. اب وہ روزے جو ہیں وہ قضا رکھنے پڑیں گے بعد میں, اور اگلا رمضان آنے سے پہلے رکھ لینے چاہیے. لیکن اگر کسی نے نہیں رکھے, کیونکہ بعض اوقات خواتین کو پتہ نہیں ہوتا یا گھر والے سختی نہیں کرتے, جو بھی ہے سختی سے مراد یہ کہ ان کو رکھوائیں نا چھوٹی بچیوں کو. مجھ سے ایک خاتون ملی تو انہوں نے بتایا کہ جب سے وہ بالغ ہوئی ہیں انہوں نے تب سے, پچھلے سال رمضان کی بات ہے, میں کہیں پر گئی ہوئی تھی, وہاں استقبال رمضان پر بات کی تھی, تو وہ خاتون مجھ سے ان میں سے آ کر ملی بعد میں, تو کہنے لگی کہ میں جب سے بالغ ہوئی ہوں اب تک میں 45 ایئر کی ہوگی, میں نے کبھی نہیں لوٹایا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو اب پھر میں کیا کروں. تو پھر اب ظاہری بات ہے حساب نکال لیا, پھر سالہ اکٹھا قضا ادا کریں, کیونکہ قضا دینی پڑے گی. جس نے قضا ادا نہیں کی اس نے ترک روزہ کا جرم کیا. ٹھیک ہے, تو بچیوں کو یہ بھی بتائیں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, مائیں کہتی ہے خود بخود ہی پتہ ہوگا. کیسے پتہ ہوگا, بتائیں, اور پھر رکھوائیں بھی ان کو, اہتمام سے رکھوائیں کہ بھئی آپ کے روزے رہتے ہیں, اب آپ نے رکھنے ہیں, اب آج رکھنے. اگر فرض کریں گرمیاں ہیں, آپ کہتے ہیں میں ابھی رکھوا دوں پھر میں بھول جاؤں گی, تو ایک ہفتے میں ایک روزہ کر کے رکھوا دیں, یا پھر یوں پلان کر لیں کہ سردیاں ہیں تو اکٹھے ہی رکھوا دیں. ظاہری بات ہے اگر اب گرمی میں رمضان آ رہا ہے تو اگلی گرمیوں میں آئے گا دوبارہ, تو بیچ میں سردیاں تو آنی ہے, تو سردیوں کے موسم میں ان کو اکٹھے رکھوا دیں, لیکن ان کی عادت بنا دیں. جب آپ ایک دفعہ بنا دیں گی نا عادت بچپن میں ان کی, کیونکہ اس وقت وہ آپ کے اثر میں ہوتی ہیں, تو پھر بڑی ہو کر بچوں کی عادت بنی رہے گی. اسی طرح اگر بیماری میں کسی بچے کا روزہ چھڑوا دیں, ہوتا ہی ہے نا, بخار چڑھ گیا یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا, بیٹے کا روزہ چھڑوایا, میاں کو چھڑوایا, تو ان کو پھر قضا رکھوائیں اہتمام کے ساتھ کہ آپ کا قضا ہوا تھا رکھو, تاکہ ان کو عادت پڑے کہ ہاں اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں, اگر تم کو حقیقی مسئلہ ہے تو چھوڑے. ہمارے یہاں تو بس معمولی بنا ہوا ہے, اور پھر مسئلہ یہ لوٹاتی بھی نہیں ہے خواتین. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں میں جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں کہ بھائی بیبی ایک سال اس لیے چھوٹ گیا کہ پریگننسی تھی, پھر اگلے سال اب دودھ پلا رہے, پھر پریگننسی, پھر دودھ پلا رہے, تو اس طرح 8 10 سال کے روزے قضا ہوتے ہیں اور خواتین رکھتی نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکم نہیں ہے کہ دودھ پلانے والی عورت چھوڑ دے, یہ رعایت ہے, اگر ضرورت ہو تو چھوڑ دے. ماشاءاللہ بچیوں کا جو ہے 100 اور 120 کلو وزن ہوتا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے,
کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں ہم نے ایک ذہن بنا لیا، اگر واقعتاً کوئی ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے اور واقعتاً طبیعت خراب ہوتی ہے تب چھوڑ دیں. یا چلیں ایسا کر لیں کہ آپ موسٹ آف رمضان روزے رکھیں، بیچ میں اگر آپ کی کسی دن طبیعت خراب ہوئی تو چلے ایک آدھ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ تو روزوں کو اتنا ہلکا مت سمجھیں. اور پھر اگر مجبوری میں چھوڑے ہیں کہ نہیں بچی واقعی ویک ہے اور وہ فیڈ کراتی ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے، تو پھر آپ کو وہ روزے بعد میں قضا بھی کروانے ہیں. جتنے زور سے اب ڈنڈا اٹھا کے کھڑی ہو جاتی ہے نا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جس بیٹی کے دل گھبرانے پر یہاں آپ کے دل پر گھبراہٹ چڑھے گی، اس بیٹی کو جہنم میں مت بھیجیں. لہٰذا پھر اس کے روزوں کی قضا بھی اسی ڈنڈے کو اٹھا کے کرائے نا. اس وقت پھر مائیں بھی سو جاتی ہیں. اگر ساس کہہ دے کہ روزہ رکھ لو تو وہ لگتا ہے کہ جی ساس تو بڑی ظالم ہے، ان کو کیا پتا کیا گزرتی ہے. نہیں، ساس سے بھی بچے پال رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے بھلے کی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر چلے، میں یہ نہیں کہتی روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے نا، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے تکلیف ہوتی ہو، تو پھر جس کو تکلیف ہوتی ہے پھر بعد میں قضا تو کرے نا. ایک خاتون اور مجھ سے ملی اسی طرح رمضان، پچھلے رمضان کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان کے 4 بچے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ 1 سال پریگننسی ہوتی تھی تو 1 سال میں دودھ پلا رہی ہوتی تھی، اور پھر پریگننسی، اور اس طرح کہتی ہیں کہ مسلسل 8 سال کے میں نے روزے نہیں رکھے، اور 1 سال میں بیمار تھی، 9 سال کے روزے نہیں رکھے، پورے مہینے کے. اور 9 سال کے روزے مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو قضا بھی نہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ 9 مہینے کے روزے ہیں، اب 270 ہو گئے نا، تو اب پھر رکھتے پتہ چلتا، لیکن رکھنے ہیں. پھر استقامت بھی نہیں ہے نا. بڑا آسان حل ہے، آپ سردیوں کے مہینوں میں رکھ لیں، مسلسل دسمبر، جنوری، فروری مسلسل رکھیں، ہے نا. تو آپ کے حیض کے دن نکال کر تو آپ کو کافی روزے ہو جاتے ہیں. تو 2 سال 3 سال مشقت فرما لیں تو آپ کی یہ قرض اتر جائے گا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا روزے اگر چھوٹے تو پھر اصل اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قضا رکھ لیں. اب اس میں پھر مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، کسی کا سخت سفر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کو دقت ہو تو چھوڑ سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑا. جب فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا تو رمضان تھا اور روزہ بھی تھا، تو رستے میں مقام تدید پر پہلا پڑاؤ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر خیمے کے باہر بیٹھ کر باقاعدہ علی اعلان پانی پیا، کہا لوگوں میں تو روزہ توڑ رہا ہوں، میں اس کی قضا کروں. پھر سب نے روزے کھول دیے کیونکہ بہت گرمی تھی، صحرا کا سفر تھا نا، بہت گرمی تھی، تو آپ نے منع کر دیا. اسی طرح ایک اور دفعہ سفر میں تھے تو ایک صاحب نے روزہ نہیں کھولا، آپ نے کھول دیا، رمضان ہی تھا، روزہ کھول دیا، سب نے کھول دیا آپ کے دیکھنے سے. تو کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو ان میں سے ایک صاحب کی حالت بگڑ گئی، تو ان کو درخت کے نیچے لٹا کر تو لوگ جو ہے وہ دے رہے تھے، ہوائیں چل رہے تھے. تو آپ نے دیکھا تو آپ آئے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ روزہ ہے، حالت خراب ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. تو ایک دفعہ میں کہیں جا رہی تھی تو مجھے اتفاق ہوا، ایک خاتون جو ہے نا وہ چکرا کر گر پڑی، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اوبویسلی سارے دکاندار وغیرہ جمع ہو گئے مارکیٹ میں. رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا. تو وہ کہنے لگے کیا ہوا. تو وہ پتہ چلا جی خاتون صاحبہ کا روزہ تھا اور وہ بازار شاپنگ کے لیے تشریف لائی ہوئی تھی، تو چکرا کر گر پڑی. اب دیکھیں خواہ کا تماشا بنا نا. اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا تو اگر سکون سے ٹک کر بیٹھے، کل کر لے شاپنگ. تو یعنی یہ پتہ کیا، دوسروں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی. اب ظاہری بات ہے وہاں پر سارے جو تھے نا مرد ہی تھے، بازار تھا نا، تو وہ پھر اب انہوں نے پھر 1-2 خواتین کو آواز دے کر بلایا کہ بھئی آپ آ کر دیکھیں ان کو. اب وہ بیکار کا مسئلہ بن جاتا ہے نا. پھر خواتین بیچاری بھی کیا کریں، پھر وہاں آپ کو پتہ ہے ہماری مارکیٹس کو تو نہ کبھی کوئی ڈسپینسری ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں اگر آپ کو یہ توقع ہو کہ طبیعت بگڑے گی تو روزہ مت رکھیں، آپ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. البتہ کوئی اپنے اندر ہمت پاتا تو وہ رکھ بھی سکتا. لہٰذا انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سفر میں ہوتے تو روزہ رکھنے والا بے روزہ دار پر اعتراض نہیں کرتا تھا اور بے روزہ دار روزے والے پہ اعتراض نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اپنی ہمت کی بات ہے، ہمت ہے تو رکھ بھی ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ روزہ دار تھے، تو آپ اترے تو آپ نے کہا بلال، سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا بلال میرے لیے ستو گھولے. تو بلال رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا انتظار کر لیتے. تو آپ نے پھر ان کو اصرار سے کہا تو پھر بلال لے کر آئے. آپ نے پہلے روزہ کھولا، پھر بلال کو کہا کہ بلال جیسے ہی سورج غروب ہو روزہ کھول لیا کریں آپ لوگ، شفق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو افطار میں جلدی کے تحت جو ہے بیان کیا. لیکن اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ روزہ سفر میں رکھا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ رخصت ہے کہ کوئی نہ رکھے تو اس پر اعتراض بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں اگر کوئی مسافر وغیرہ بھی ہو تو لوگ رعایت نہیں دیتے، یہ غلط بات ہے. اب پھر ان روزوں کی قضا دینی پڑے گی.
ٹھیک ہے نا, آپ اس وقت تو چھوڑ سکتے ہیں مگر بعد میں قضا دینی ہوگی. اب پھر اس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کا پیشہ ہی گاڑیاں چلانا ہے, تو وہ مستقل بنیادوں پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی دن طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر کسی دن انہیں بہت دور جانا ہو, جیسے آپ کو پتا ہے ٹرک والے جو ہوتے ہیں, ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں, تو ان کا پھر ہفتے یا مہینے میں روٹین ہوتی ہے, ان کا ایک دور کا ٹرپ لگتا ہے, تو ایسے ٹرپ میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن مستقل اس کو نہیں بنا سکتے کیونکہ پھر ان کا تو پیشہ ہے نا, پھر تو وہ ساری عمر ہی روزوں سے محروم رہیں گے. تو روزہ چھوڑنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جو لوگ کام کرتی ہیں, گھر میں خدمت کرنے والی خواتین ہیں, راجگیر ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کام بڑا سخت ہے, تو نہیں, بے شک کام سخت ہے مگر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں اپنے کام میں رعایت کے لیے کوئی طریقہ پیدا کریں, جو ان کے کام لینے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رعایت کریں, تو یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں کوئی روزہ کسی دن طبیعت خراب ہے یا گرمی بہت ہے تو چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, مستقل بنیادوں پر نہیں چھوڑ سکتے. جیسے ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ گرمی کے روزے آ رہے ہیں, تو میں اگر گرمی میں نہ رکھوں, وہ کام کرتی ہیں, جاب پر جاتی ہیں, کہ میں گرمی میں نہ رکھوں تو میں سردی میں سارے روزے لوٹا لوں. تو ایسے نہیں ہے نا, ایسے تو اجازت نہیں, تو پورا رمضان ہی آپ چھوڑ دیں. ہاں جس دن آپ کو کوئی تکلیف ہے اس دن کا آپ چھوڑ سکتے. اس طرح میں ہر بندہ ہی کہے گا میرے گھر میں ایسی نہیں ہے تو میں پورے رمضان نہیں رکھتا, تو میں سردیوں میں رکھ لوں. تو پھر تو آدھی امت ایسے ہی, کیونکہ آدھے لوگ تو اسی طرح کے کام کرتے ہیں گھر سے نکلنے والے, تو مرد حضرات تو ظاہر ہے سارے گھروں سے نکلتے ہیں, تو یہ کوئی پھر دلیل نہیں ہے. لہٰذا روزہ چھوڑنے کا آپ کو سمجھ آ گیا. اب روزہ چھوڑیں گے تو اس کی تعداد پوری کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, کسی مجبوری شرعی عذر سے چھوڑا, اور غیر شرعی طور پر توڑ دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہے, کفارہ. غیر شرعی طور پر کیسے چھوڑا جاتا ہے, جان بوجھ کر کھا لینا, ٹھیک ہے, جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ریلیشن کر لینا. میاں بیوی کا ریلیشن حرام ہے نا روزے کی حالت میں, تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر سیکس کر لینا, ٹھیک ہے. اب ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ گیا, روزہ ختم ہو گیا. اب جب روزہ ختم ہو گیا اور جان بوجھ کر توڑا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کیا کفارہ ہے؟ سب سے پہلے, اچھا کفارے میں ترتیب لازم ہے. سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا. اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا, 60 روزے مسلسل رکھنا, 30 نہیں 60, اور ان میں روزہ چھوڑنا نہیں ہے. خواتین, اگر خاتون کے ذمہ کفارہ ہو تو پھر اس کو تو رعایت ہے کہ حیض کے دنوں کے چھوٹیں گے پھر ویری نیکسٹ ڈے سے وہ شروع کر دے گی, لیکن مرد حضرات کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے. اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا نا پھر دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے ایک روزے کی وجہ سے. یہ مسلسل, اصل میں بات سزا یہی ہے, ایک روزہ چھوڑا نا 60 مسلسل رکھو, پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ پائے تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی میں اتنے پیسے نہ ہو تو پھر وہ 2-3 حصوں میں کر کے کھلا سکتا, لیکن کفارہ دینا پڑے گا. اور روزہ قضا ہوگا ساتھ, جی روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی. روزے کا بدلہ روزہ, روزے کا بدلہ روزہ. اور جو جان بوجھ کر توڑا نا وہ نفس ہے نا, تو پھر نفس کی پکڑ آتی ہے 2 چیزوں سے, بھوک سے اور مال سے. تو 2 تو مال کے آپشن دیے, پہلا تو بڑا جھٹکا نا کہ غلام آزاد کراؤ, اب وہ بڑا جھٹکا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے یا آج کل جیسے غلامی میسر نہیں آتے تو اس میں پھر کیا کریں, 60 روزے رکھیں تو نفس خود بہت بندہ بن جائے گا. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ, یعنی مال خرچ کرو, ٹھیک ہے. تو پھر مال سے نفس کو فرق پڑتا ہے. تو یہ سزا ہے, کفارہ ہے. کفارہ کا مطلب ہوتا ہے نا مٹانا, تو کفارہ مٹا دینے والا, یہ گناہ کا بدلہ ہے. روزے کا بدلہ روزہ, جو روزہ چھوڑا تھا وہ رکھنا پڑے گا, تو پھر پہلے ہی رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کفارہ ہے روزے کا اگر کسی نے چھوڑ دیا. اب اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں کھایا, بھول کر کھا لیا, جیسے عموماً پہلے 1-2 روزوں میں ہو جاتا ہے نا کبھی ایسا, کہ میرے اپنے ساتھ ہوا ایک مرتبہ پچھلے سال ہی شاید, اس سے پچھلے سال, کہ سحری وغیرہ کر کے فارغ ہو کے, دورہ قرآن تھا نا, دورہ قرآن سے فارغ ہو کر سو گئی. تو سو کر میں اٹھی تو پیاس لگ رہی تھی, جا کے میں نے بڑے مزے سے پانی پی لیا, بالکل مجھے خیال نہیں روزے میں, میں نے پانی پی لیا. جب میں گلاس رکھ رہی تھی تو وہ میرے میاں کہنے لگے, آگے نیچے تو کہنے لگے کہ پانی پیا ہے. میں نے کہا, تو کہتے ہیں روزہ آپ کا تھا. میں نے کہا ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں روزہ تھا. انہوں نے کہا تم سے یاد آیا. تو ایسی صورت میں جس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا, بالکل بھول کر کھایا, دیکھیں دلوں کے حال تو رب جانتا ہے نا, بھول کر کھایا تو پھر اس کا روزہ بالکل صحیح ہے, وہ روزہ پورا کرے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا, اللہ نے کھلایا, ٹھیک ہے.
تو یہی اصول پھر سیکس پر بھی علماء نافذ کرتے ہیں. حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں, علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلا روزہ ہی تھا تو جان بوجھ کر نہیں کیا, واقعی بھول کر بیوی سے سیکس کر لیا تو وہ بھی روزہ پورا کر لے, اس کا ہو جائے گا. لیکن یہ علماء کی ذاتی رائے ہے, اس پہ حدیث میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ علماء کی رائے بیان کریں, اس سے قیاس کرتے ہیں. لیکن کھانے پینے کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اور آپ اس پر ایک سے زائد حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا جو بھول کر کھا پی لے, خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو, لیکن اگر بھول کر کھایا ہے, بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت بھی ہوتی ہے نا. وہ آپ نے کبھی بچپن میں وہ پڑھا تھا ہمدرد نونہال, اس پہ چچا بلکڑ کی کہانی آتی ہوتی تھی. تو وہ ایک اس کا مجھے یاد ہے ابھی تک بچپن پڑھا ہوا, چچا بلکڑ نے روزے رکھے, تو روزہ رکھتے ہیں تو گھر آتے ہیں تو آ کے کھانا کھا لیتے ہیں, سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال روزہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے نا, بھول جاتے ہیں, اور بزرگ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آغاز کے روزوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. بہرحال اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں کھایا تو اس کا روزہ پورا ہو گیا. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا؟ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی زبان کا اعتبار کریں, کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کچھ کھا رہا ہے, اوپر سے آ گیا کہتے وہ تمہارا روزہ, اس نے رکھ دیا, اور وہ کہتے اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, تو آپ اس کا اعتبار کریں. آپ اس پہ جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے روزہ اللہ کے لیے نا, اللہ جانے وہ جانے, ہم کون ہیں بیچ میں؟ ہم مامے لگتے ہیں. ہمارا محاورہ ہے نا کہ تم مامے لگتے ہیں, تو ہم مامے لگتے ہیں. لہٰذا بے اعتباری مت کیا کریں. پہلی بات مومن کے بارے میں حسن ظن, اور دوسری بات اللہ جانے اور بندہ جانے. اگر وہ کہہ رہے جان بوجھ کر نہیں کھایا تو ہمیں اعتبار کرنا چاہیے. ہم لوگ اعتبار بھی نہیں نا کرتے, اور پھر کوئی غلطی سے ایک آدھ دفعہ بیچارہ کھا لیتا ہے. اور میں نے باقاعدہ یعنی مجھے اتفاق ہوا ہے فیملی میں جانے کا, تو وہ لوگ ایک صاحب کا قصہ بار بار, یعنی جب آپ جائیں روزوں کا ذکر ہو تو وہ سناتے تھے کہ وہ جو ہے نا وہ تو کھا لیتا تھا, حالانکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ کھایا تھا. یعنی انہیں کے واقعے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعہ ایک ہی تھا, مگر وہ اس کو ہمیشہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ وہ تو روزہ رکھ کے کھا لیتا تھا. لیکن یہ زیادتی ہے نا, کیونکہ جب اگلا کہہ رہا ہے تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے, اللہ اور بندے میں چھوڑ دیں, ہمیں بیچ میں جج نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب جس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا, بھول کر کھایا, وہ اپنا روزہ پورا کرے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ پھر روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا ہے حیض سے. حیض آ گیا تو روزہ چلا گیا. آپ اس میں چاہے اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہو کہ عین افطاری کے وقت ایسا ہو گیا, لیکن اگر افطار کا وقت افطار کرنے سے پہلے ایسا ہو گیا تو بس روزہ گیا. ہمارے یہاں اکثر میں نے لوگوں میں دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد اگر حیض آئے تو روزہ مکمل ہو جاتا ہے. نہیں, اگر آپ ٹیبل پر افطاری لگا رہے ہیں اور آپ کو حیض آ گیا تو روزہ گیا. یہ اللہ کی آزمائش ہے. آپ کے صبر کا اجر اللہ کے پاس ہے, دگنا صبر کرنا پڑتا ہے. ایک تو روزے کا صبر کیا تھا نا, ایک روزہ جانے پر بھی صبر کیا, اللہ سے لڑ تھوڑی پڑتے خدا نہ خواستہ, تو وہ دگنا صبر ہو جاتا ہے. اس کا اجر اللہ ہی جانتا ہے وہ ہمیں کیا دے گا. لیکن روزہ ختم ہو گیا, اب وہ روزہ نہیں رہا, اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی دوسرا جو ہے وہ سولوشن نہیں ہے. اس کے علاوہ روزہ کسی کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جو روزے کو فاسد کر دے. یعنی ایک تو میں نے بھی بتا دیا نا کہ کوئی جان بوجھ کر توڑے. اگر کوئی ایسی بے ہوشی کا شکار ہو جائے کہ افطاری کا وقت ہی گزر جائے, یعنی کہ عصر کے بعد بے ہوشی طاری ہوئی, دورہ پڑا, یا گرے اور بے ہوش ہوئے, تو افطاری کا وقت بھی نکل گیا, 2 دن بعد ہوش ہے, تو ظاہری بات ہے وہ روزے گئے. یا افطاری کے گھنٹے بعد ہوش آئی, آدھے 15 منٹ بعد آئی, افطاری کا وقت نکل گیا, تو پھر روزہ گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ صورتیں ہیں روزے کے جانے کی. باقی قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہم بہت عام ہے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی چیز اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے, باہر آتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کسی نے انگلی مار کر قے کی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے, کیونکہ اس نے جان بوجھ کر توڑا. اب وہ کفارہ بھی دے گا اور روزہ بھی رکھے گا. لیکن خود بخود قے آئی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹا, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ روزہ مکمل کرے اپنا. اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی دانت سے خون نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پتہ نہیں یہ فلسفہ کیوں ہے. نہیں جی, کہیں سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ علماء بالاتفاق کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کے بلڈ دے سکتے ہیں. خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خون لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ, یا اور کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ خون لگانا پڑ گیا, اب اور کوئی وجہ نہیں ہو, ہوش میں ایسا ٹھیک ہے, لیکن خون لگوایا تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حتیٰ کہ آپ نے ویسے بھی کسی کو خون دیا, ڈونیشن, کوئی اللہ نہ کرے وہی بات ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا تو بلڈ میچ ہو گیا, آپ اس کو بلڈ دے دیں. آپ کی اگر حالت بگڑی ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, لیکن خون دینے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے,
اسی طرح یہ جو یعنی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ انجیکشن وغیرہ کا کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ غلط فہمی ہے۔ یعنی سعودی فتویٰ کمیٹی کا مستقل فتویٰ ہے کہ انجیکشن لیا جا سکتا ہے، البتہ بعض محتاط علماء کہتے ہیں کہ طاقت کے انجیکشن نہیں لینا، ٹھیک ہے، طاقت کا نہیں لینا۔ اور میں خود بھی اس رائے کی قائل ہوں کہ طاقت کا جو ہے لگوا لیتے نا لوگ، حالت روزہ میں مت لگوائیں۔ ہاں ویسے درد وغیرہ کے جیسے ڈکلورن کے انجیکشن لگتا ہے، اب کسی کو سخت درد چھڑ گئی، بعض لوگوں کو یہ اس کی تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، کیا کہتے ہیں اسے، میگرین، درد شقیقہ، اب وہ چھڑ جائے تو وہ نہیں رکتا، اب حالت روزہ میں کیا کریں، اب دوائی تو کھا نہیں سکتے، تو اس میں پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈکلورن کا انجیکشن لگوا لو۔ اور کئی لوگوں کو، کسی کو گردے کی درد ہے، کسی کو اور کوئی درد ہے، اب مسکولر کسی کو پین چھڑ گئی ہے، اب روزہ ہے اور ابھی 10-12 بجے ہیں دن کے اور روزہ شام کو 7 بجے کھلنا ہے، دن کیسے گزرے گا، تکلیف ہے، اس میں بالکل آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ انٹروینس ہو آپ لگوا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کا مسکولر ہو آپ لگوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ درد کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اسی طرح انسولین وغیرہ لے سکتے ہیں جو افطار سے پہلے لینی پڑتی ہے نا شوگر کے پیشنٹس کو، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، غلط فہمی ہے، آپ انجیکشن کے ذریعے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہے روزے کے حوالے سے۔